ایسا ہونا آسان نہیں ہے. ہم نے سنا، اچھا سمجھا، اچھا لگا، ارادہ بھی ہوا کرنے کا، لیکن یہی بات ختم ہو گئی. بس زیادہ سے زیادہ ارادہ، وہ پتہ نہیں کیسا ارادہ، جیسے تبلیغ جماعت والے ارادہ کروا کے چھوڑ دیتے ہیں نا، ہم نے بھی بس ارادہ کر کے اور چھوڑ دیا. اکثر و بیشتر یہی بات ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد پھر محنت جاری رہے. بتا دیا، پتہ چل گیا، اب اس کے بعد محنت جاری رہے. محنت جاری رہے، اور اس وقت تک محنت جاری رہے، اس وقت تک محنت جاری رہے جب تک وہ مقصد حاصل نہ ہو جاوے. مقصد کا حاصل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں محسوس کیا کہ حسد ہے، بس اب اس کے پیچھے پڑ جاؤ. ہر موقع پر اپنے اوپر نگاہ رکھو، ہر موقع پر اپنے اوپر نگاہ رکھو. ہماری حالت بہت اچھی ہو گئی، ٹھیک ہو گئی، اس کے بعد دوسروں کی طرف سے غلط باتیں پائی گئی، پائی جاویں، لیکن ہم اپنے اس میں اتنے پکے ہو جاویں کہ دوسروں کے حالات سے، دوسروں کی باتوں سے متاثر ہو کر بھی ہمارے اندر تبدیلی نہ آئے، ہم باقی اپنے اس پر ثابت قدم رہیں. یہ تو مجھے یقین ہے، امید نہیں، یہ تو مجھے یقین ہے کہ یہاں آنے والا اپنے اندر ایک تبدیلی کا جذبہ اور اپنی اصلاح کا جذبہ لے کر جاتا ہے. یہ تو مجھے ہے، خود مجھے کتنا فائدہ ہوتا ہے مجھے معلوم ہے. بس بات یہی رہ جاتی ہے کہ بعد میں بھی ہمارا اوپر اس کا کچھ اثر رہتا ہے کہ نہیں رہتا. یہی ہے، اصلاح اس سے ہوگی، اصلاح اس سے ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنی تکلیفوں سے گھبرا جاتے ہیں، تنگ دستیوں سے گھبرا جاتے ہیں، اپنے مقاصد پورے نہیں ہوتے ان سے گھبرا جاتے ہیں. میرے دوستوں، جب ہم تقدیر پر غور کرتے ہیں تو اس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ طرح طرح کے اشکال پیدا ہوتے ہیں. وہ غلط پہلو ہے. ایک پہلو یہ ہے کہ ہم اللہ کی قدرت کو تسلیم کرتے ہیں، اللہ کی طاقت کو تسلیم کرتے ہیں. کیا ہماری تمام تر کوششوں کے باوجود ہمارا کام نہیں بن رہا؟ اللہ کی طاقت کو تسلیم کرتے ہیں. اپنی بے کسی بے بسی کا استحضار ہوتا ہے. پھر یہ اللہ کو راضی کرو، توبہ کر کے، نیک اعمال میں لگ کے، اللہ کی رحمت کو متوجہ کرو دعا کر کے. تو یہ ہماری خواہشات کا پورا نہ ہونا، ہماری ضرورتوں کا رک جانا، یہی ہمیں اللہ کی طرف متوجہ رکھتا ہے. یہی ہمیں اللہ کی طرف متوجہ رکھتا ہے. یہی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے پر مجبور کرتا ہے. یہی رونے، عاجزی کرنے، گڑ گڑانے پر ہمیں مجبور کرتا ہے.
یہی ہمیں اللہ کو ناراض کرنے سے بچنے کی فکر پیدا کرتا ہے۔ پھر ایسا نہیں ہے، ممکن بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی صفات میں غور کر کے، اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین کر کے کہ آدمی صحیح تدبیر سے کام کرے اور اللہ سے دعا بھی کرے، اللہ کو راضی بھی کرے، پھر اس کی ضرورت پوری نہ ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا، کہیں نہ کہیں بگاڑ اپنا اندر ہوگا، کہیں نہ کہیں بگاڑ اپنے اندر ہوگا۔ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی نور اللہ مرقدہ کی ایک چھوٹی سی تحریر کا میں بار بار ذکر کرتا ہوں۔ ایک بار میں لے کے بھی آیا تھا، عدیل کے ابا نے منگائی تھی، میں نے دے دی ان کو، اب انہوں نے وہ واٹس ایپ پہ بھی ڈالا ہے۔ ان میں جہاں اور نصیحتیں ہیں، ایک نصیحت یہ بھی ہے جو اس وقت میں بتا رہا ہوں آپ کو، اور کتاب میں بھی اس کا ذکر آیا ہے۔ ہر کام سوچ سمجھ کر کرو، اچھی تدبیر کے ساتھ کرو، اچھے ڈھنگ سے کرو، لاپرواہی مت برتو کسی بھی کام میں، کسی بھی کام میں لاپرواہی مت برتو۔ جو کل کا کرنے کا کام ہے آج کرو، جو آج کے کرنے کا کام ہے ابھی کرو، کر لیں گے ہو جاوے گا، ایسا مت کرو۔ کچھ لوگ ایسے ہیں خاص اللہ کا معاملہ ان کے ساتھ الگ سے ہے، ہر ایک کے ساتھ نہیں، کہ وہاں بغیر تدبیر کے بھی کام چل جاتے ہیں، بغیر اسباب کے بھی کام چلتے ہیں، لیکن وہ الگ ایک حالت ہے، وہ الگ ایک حالت ہے۔ خیر، اللہ کو راضی کرو، اللہ راضی گناہوں سے بچنے سے، نافرمانی سے بچنے سے، نیک اعمال کرنے سے۔ اس میں جہاں کہیں کوتاہی ہو جاوے توبہ کرو، اپنے تمام کاموں کے لیے خوب 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 دعا کرو۔ اپنی سی جو کوشش ہے، اپنے جو اسباب ہیں، اپنے پاس جو سامان ہے، ان اسباب کا استعمال کرو، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں محنت، صحیح ڈھنگ سے کام کرنا۔ ایمان، تقوی، دعا، صبر، شکر۔ ایمان، تقوی، صبر، شکر، دعا۔ ایمان، تقوی، اللہ راضی، دعا حاجتوں کا پورا ہونے کا ذریعہ۔ کوشش تو بتا ہی دیا، وہ تو سب کی جانی مانی بات ہے۔ جو مل گیا شکر، جو نہیں ملا صبر۔ یہ ہے تعلیم، انبیاء کی تعلیم، اللہ کی تعلیم۔ جتنا مل جائے اتنا کم، جو مل گیا اس پر کوئی دھیان نہیں، جو نہیں ملا اس کا دکھ ہر وقت ہر وقت۔ بے دین لوگ اس کے لیے ہر طرح کی جائز ناجائز تدبیریں کرتے ہیں،
اور دیندار لوگ اللہ کی شکایت کرتے ہیں. یہ بری حالت ہے، بری حالت ہے، یہ بری حالت ہے. یہ تمنا کہ دنیا میں میری کوئی حاجت ہی نہ اٹکے، یہ تمنا میں سب سے بڑا بن کر رہوں، یہ تمنا مجھے کہیں ناکامی کا سامنا ہی نہ ہو، یہ تمنا میں بیمار ہی نہ ہوں، یہ تمنا کہ کوئی مشکل ہی سامنے نہ آوے، اللہ کے نظام سے بغاوت ہے. اس دنیا میں ایسا نہیں ہے اللہ کا نظام. ان سب چیزوں کا تو سامنا کرنا پڑے گا. ہاں، ان سب چیزوں کا تو سامنا کرنا پڑے گا. ان چیزوں کی ایسی طلب، اپنی ضرورتوں کی ایسی طلب کہ نہ ملے تو بے چین ہو جاوے، نہ ملے تو اللہ سے بدگمان ہو کر اعمال چھوڑ دے، دعا چھوڑ دے. یہ ایمانی تقاضا نہیں. مومن ایسا نہیں ہوتا، مسلمان ایسا نہیں ہوتا. ان سب چیزوں کو سمجھو. جہاں کہیں رکاوٹ پیدا ہو فوراً پوچھو. آپ حضرات سے یہ شکایت ہے، ماشاءاللہ آپ توجہ سے سنتے ہیں، ماشاءاللہ آپ طلب کے ساتھ آتے ہیں، اور یقیناً عمل بھی کرتے ہیں کہ آپ اپنی حالت نہیں بتاتے. آپ پوچھتے نہیں ہیں کچھ، اپنے احوال بتاؤ. جہاں کہیں رکاوٹ ہو پوچھو، تب کام آگے بڑھے گا اور جلدی پورا ہوگا. جو ہو گیا ٹھیک، جو نہیں ہو گیا تب بھی ٹھیک ہے، اور جیسا ہو گیا ٹھیک. یوں نہیں کام چلنا ہے. ہاں. آپ اپنا حال بتاؤ، کچھ نہ کچھ تدبیر بتائی جاوے گی. ہاں، ہماری تدبیریں سب ناکام ہو جاویں گی. اس کے بعد پھر ایک چیز رہے گی ہمارے پاس میں، اور یہی ہے وہ چیز. ہاں، جب ہم تدبیریں کر کے عاجز ہو جائے ہیں، پھر ہم بھی اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں. اللہ فلاں کا کام بنا دے، اللہ فلاں کو ہدایت دے دے، اللہ فلاں کی بری عادت چھڑا دے. ہاں، پھر ہم بھی اسی کی طرف اپنی تدابیر کر کے پھر اسی کی طرف. آپ اپنا حال نہیں بتاویں گے، ہم تدابیر کیسے بتاویں گے؟ آپ اپنا حال نہیں بتاویں گے تو پھر شیخ کی توجہ کہاں نصیب ہوگی؟ سن رہے ہیں آپ؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں، پھر کہاں نصیب ہوگی؟ جب آپ بھی اٹک جائیں گے اور ہم بھی اٹک جائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا اللہ اس کا کام بنا دے، اس کی وہ بری عادت چھڑا دے. ہاں، اللہ وہ چاہتا ہے اس کو تہجد کی توفیق دے دے، پھر یہ ہوگا. اللہ وہ اپنی اصلاح چاہتا ہے، اس کی اصلاح کر دے. اللہ توفیق. چلو ناشتہ کر لیجیے، تیار ہو گیا سب.